الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت اپنے پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں عظمت سیدہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے جلسہ فضیلت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا منعقد کی ہوئی ہے۔ آپ اور ہم یہاں حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کی بارگاہ مقدسہ پہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جس کی یاد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رکھتے تھے، اور جو محسن اسلام ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہستی مبارک کو ہم کیا خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سلام بھیجا ہے۔ مگر ایمان والے ہونے کی علامت ظاہر کرنے کے لیے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایمان والا وہ ہے جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنی ماں مانتا ہے، اور حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہلی خاتون ہے، خاتون اول ہے۔ سرکار دو عالم میرے اور آپ کے آقا حضور ختمی مرتبت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، بیوی ہے، سرکار کی زوجیت میں ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ پہلی زوجہ بھی ہیں، پہلی خاتون بھی ہیں، اور پہلی مومنہ بھی ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی
ذات گرامی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ سیدہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی بھی ہیں، اور آپ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، حضرت ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس ہے، اور آپ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ان اہل بیت اطہار کی نانی ہیں۔ تو آپ کے ذریعے سے جو اسلام کو قوت، تقویت، اسلام کو جو عروج ملا، وہ ہماری زبان کے الفاظ اس کا حق ادا کر نہیں سکتے، بلکہ ہم سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنا نذرانہ پیش کر کے اور آج جلسے میں آپ کا ذکر اقدس کر کے اپنی زبانوں کو بھی پاک کر رہے ہیں اور اپنے اطراف میں خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں۔ آپ کا ذکر ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور آپ کے جو احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ تو کوئی دے نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی کی، نکاح فرمایا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال، لیکن سرکار نے ان سے شادی کی، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکہ عرب ہے، اتنی بڑی تجارت کرتی تھی، اتنی بڑی تاجرہ ہیں کہ مکے میں اتنا بڑا تاجر کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی مکے کے تاجر اپنے تجارت کے اونٹ مثالاً 10 بھیجتے تھے تو آپ 20 اونٹ تجارت کے بھیجتے تھے، اتنی بڑی آپ کے پاس دولت تھی، اربوں خربوں پتی تھے آپ۔ آپ کی تجارت کے ڈنکے بجتے تھے، آپ کو ملکہ عرب کہتے تھے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے تجارت کرتی تھی، اور آپ کی پاکی کا یہ عالم ہے، جہالت کا وہ دور اور ایسی حالت، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور وہ جہالت کا گہرا دور چل رہا تھا، لیکن ایسے دور میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو عرب والے، وہاں کے رہنے والے مقامی لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ اتنی پاک تھی آپ، اتنی طاہر تھی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہونی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان کو پاک رکھا تھا۔ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ، جو سرکار سے نسبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کیسا خیال کرتا ہے۔ سارے عرب میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا کی آیت نہیں اتری اہل بیت کے لیے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ اعزاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایسا کرم ہے کہ وہ اتنی پاک تھی
کہ جتنی اس دور میں برائیاں تھیں، اتنے پیسہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے بعد، ہزاروں جن کے پاس غلام اور کنیزیں رہنے کے بعد، اتنی زندگی بہتر متمول زندگی ہونے کے باوجود آپ کسی قسم کے نقص میں مبتلا نہیں ہوئی۔ اب آپ اور ہم کیا بیان کریں؟ بس ان کا ذکر کرنا ہماری نجات ہے، اور ان کے قصیدے پڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے ہر سال کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت یہ جلسہ رکھتی ہے تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جائے جس کو سرکار پسند کرتے ہیں، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، سرکار جن سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ ہم بھی ان کا نام لے کر سرکار کے کرم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی پاک، اتنی اعلیٰ، اتنی فضیلتوں والی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال لے کر شام کی طرف گئے، بصرہ کی طرف گئے، تو جو سرکار کے معجزات کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک ایک ادا کو غور سے دیکھنا، تو مجھے آ کر کہنا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنا، سرکار دو عالم کا تجارتی معاملات کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیات تھی وہ میسرہ غلام نظر رکھتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ جب سرکار چلتے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے تو سرکار پر ابر آ جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارتی معاملات کرتے ہیں تو نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ تو جب واپس لوٹے تو اتنا نفع ہوا، ایسا نفع کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے جو معاہدہ تھا اس سے زیادہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے سرکار کی خدمت میں پیش کیا، اور میسرہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توصیف و تعریف کی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے نکاح کی درخواست بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی۔ سرکار نے اس کو منظور فرمایا، بڑی دھوم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور ہمارے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھوایا، اور اس طرح آپ کے پاس مہمان خصوصی کی طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ماں کہتے تھے، سرکار نے جن سے دودھ پیا تھا، وہ تشریف لائی۔ بڑی دھوم سے اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ جب نسبت قائم ہو گئی سرکار سے تو پھر سارے مومنین کی ماں بن گئی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اتنی امیر و کبیر اور اتنی بلند و بالا، اتنے پیسے والے ہونے کے باوجود بھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی تو سرکار کی مرضی کا خیال رکھا کرتی۔ یہ اگر آپ کو وفا سیکھنا ہے، اگر آپ کو سرکار سے محبت سیکھنا ہے، آپ کو جاننا ہے کہ سرکار کی ذات کیا ہے، تو آپ سید ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار و اخلاق پہ پڑھیے، جانیے۔ اب آپ لوگاں کیا ہے، مخصوص چیزیں بس کر لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس ہم بہت ہی کر لیے، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے
کہ اگر ہمارے سامنے گستاخیاں بھی ہوئی تو ہم کو غصہ نہیں آتا، اور ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی گستاخی ہو، اہل بیت کی گستاخی ہو، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو ہم کو کوئی غصہ نہیں آتا، ہم ٹھنڈے کول، کیونکہ آپ کو محبت کا مزاج نہیں معلوم ہے اور ایمان کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے، خالی نام کا ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ایمان والے کیا ہوتے ہیں وہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے پوچھو، ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہے۔ اس ایمان کی خاطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر آپ نے پورا اپنا مال سرکار کے خدموں پہ نچھاور کر دیا، اور آج لوگ مال جمع کرنے کی چکر میں، بھئی یہ دھوکہ ہے دنیا کا۔ مال بھی ہے تو سرکار کے لیے، جان بھی ہے تو سرکار کے لیے۔ یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کا درس عظیم ہے، آپ نے یہ درس دیا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جا کر جلوہ گر ہوتے تو سیدہ خدیجہ کبریٰ سرکار کا توشہ لے جاتی تھی۔ آج بولو بیویوں کو، بھئی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کی آپ تاریخ پڑھیں گے، ان کے حالات پڑھیں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو عورتوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ شوہر کی کیسی خدمت کرنا چاہیے، اور شوہر کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اپنی بیوی سے کیسی محبت کرنا چاہیے۔ آپ کا نا کوئی پیمانہ نہیں ہے نا، شوہر صاحب تو بیوی کو نوکرانی سمجھے ہوئے ہیں، اور بیویاں آج کل کے شوہر کو نوکر سمجھے ہوئے ہیں، شوہر کی کوئی بات نہیں سنیں، شوہر کی کوئی خوشی کا لحاظ نہیں۔ حالانکہ اتنی امیر تھی آپ، کسی ملازم سے، کسی کنیز سے توشہ بھیج سکتی تھی، لیکن خود پکاتی، خود لے جا کے سرکار کو غار حرا میں توشہ دیا کرتی تھی۔ یہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا، ہم تو دین سے اتنے ہٹے ہوئے ہیں، خالی نماز پڑھ لے رہے ہیں، تراویح پڑھ لے رہے ہیں، روزہ رہ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایمان ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ مقدس ہستیوں کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا کچھ صدقہ ہم کو بھی مل جائے، ہم کو بھی معلوم ہو جائے کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ جب سرکار کی زوجیت میں ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ آ گئی تو سرکار کی ہر خوشی کا خیال کرتی تھی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جب حضرت جبریل آئے اور سرکار پر ایک کیفیت طاری ہوئی، سرکار غار حرا سے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ یہاں تشریف لائے، سرکار نے کہا مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ وہ جبریل آئے تھے اور مجھے یہ صورتیں اقرا بسم ربک اکرم الذی، یہ صورتیں اللہ کی جانب سے دی گئی ہیں، تو سرکار پر اس وقت ایک کیفیت تھی، تو سرکار نے کہا مجھ کو چادر اڑاؤ، اور اس کیفیت کا اندازہ وحی کا کوئی لگا نہیں سکتا کہ وحی کتنی وزندار ہوتی ہے۔ تو سرکار اس کیفیت میں تھے، اور سرکار نے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ مجھ کو چادر دو، چادر اڑاؤ۔ اور اس وقت سرکار پر جو کیفیت تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ نے جو تسلی دی ہے اس کے الفاظ آپ سنیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوی شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ایسی کیفیت میں ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کا خیال رکھنے والا ہے، کیونکہ آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے، غریبوں کی امداد کرنے والے، جو بوجھ نہیں اٹھاتے ان کا بوجھ اٹھانے والے،
آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کا خیال کرے گا۔ سرکار کی اس انداز میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تعریف کی، سرکار کے اوصاف حمیدہ بیان کیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پوری اپنی کیفیت بتائی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس کو حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، جو انجیل اور توریت کے بہت بڑے ماہر عالم تھے، وہ عیسائی ضرور تھے لیکن انہوں نے سرکار پر ایمان لا لیا تھا، ایک بڑا واقعہ ہے۔ وہ کتابوں کے ماہر تھے، ان کے پاس گئے، جب یہ کیفیت بیان کی تو انہوں نے کہا یہ وہی ناموس اکبر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آتے تھے، اور یہ وہی حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ بہرکیف حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اطمینان حاصل کیا تو ان کو ایک ترکیب بتائی گئی کہ یہ بات جاننے کے لیے کہ یہ جو ہے، جو لوگوں میں شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے یا کوئی اور ہے، تو آپ ایسا کیجئے، یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائیں گا، میں بتا رہا ہوں، قدر کر لیجئے کہ جب یہ معلوم کرنے کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو کہا گیا کہ جب وہ ناموس اکبر آئے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جب ایسی کیفیت ہو تو آپ جو سر پر پلو اوڑھتی ہیں نا، وہ اپنے پلوں کو ہٹا دیجئے، اگر وہ جبریل علیہ السلام ہے تو پھر وہ واپس چلے جائیں گے، اگر وہ جبریل نہیں ہے، کوئی اور ہے جیسا لوگوں کا شک و شبہ ہے، تو پھر وہ رہیں گے۔ اسی سے ہم جبریل علیہ السلام کی آمد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت تعریف ہوئی، حضرت جبریل آئے، سرکار نے کہا جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا مقدس گھر ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کہ بار بار ان کے گھر میں حضرت جبریل آتے ہیں۔ اب آپ اس سے بڑھ کر ہم کیا تعریف و توصیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہم بیان کرنے والی شانوں سے زیادہ ہے، ہر عظمت سے بالا تر عظمت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو بہر جبریل علیہ السلام آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جبریل آئے ہوئے ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے موقع دے کر اپنے سر پہ سے جو چادر تھی ہٹا دی، بازو رکھ لی، تو حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ تو اس سے اندازہ ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی خوشی ہوئی کہ حقیقت میں جبریل علیہ السلام آ گئے۔ مگر یہاں ایک عورتوں کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے سروں پر اوڑھ کر رہنا چاہیے، لنگے سر رہنے سے رحمت نہیں آتی۔ آج ہماری بچیاں، ہماری عورتیں لنگے سر پھرنے کو، بال بناؤ سنگار کرنے کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اوڑھنی نہیں اوڑھتے، لنگے سر پھرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم چلا کہ ایسے گھروں میں فرشتے نہیں آتے، جہاں حیا ہوتی ہے، جہاں شرم ہوتی ہے۔ اب ایک سر پہ اوڑھنا رحمت کو بلانا ہے، تو اب آپ بتائیے جو بے حیائی ہو رہی ہے، جو بے شرمی ہو رہی ہے، جو ہمارے گھروں میں بے حیائی بے شرمی کا ماحول ہے، اور ہمارے گھروں میں جو بے پردگی ہو رہی ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ۔ اب لوگ بولے پردہ کیا ضروری ہے، پردہ رحمت کے لیے ضروری ہے، برکت کے لیے ضروری ہے۔ اب جو یہ ہمارے کنے ماحول چل رہا ہے، یہ بتاؤ یہ اسلامی ماحول ہے؟ یہ رحمتوں کو حاصل کرنے کا ماحول ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اگر آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی سر پہ ٹوپی یا کچھ اوڑھ کے نماز پڑھو، اب بڑے چڑ میں آ جاتے ہیں۔ ارے آپ رحمت خدا بندی سے دور ہو رہے ہیں، اب ہمارا شکریہ ادا کرو۔ آپ کو ہم توجہ دلا رہے ہیں۔
یہاں دیکھیے حضرت جبریل چلے گئے، صرف حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنے سر پہ سے چادر ہٹا دی، تو جبریل علیہ السلام چلے گئے، تو اس گھر میں جہاں بے حیائی ہوتی ہے، جہاں بے شرمی ہوتی ہے، جہاں اسلامی اخلاق کے خلاف باتیں ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت کیسی آئے گی؟ اس لیے زحمتیں آ رہی ہے۔ ان زحمتوں کو بڑھانے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے وہ باتیں اپنے گھروں میں شامل کرنا چاہیے جو سرکار دو عالم نے صحابہ کو، اہل بیت کو سکھائی ہے۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام جب اس کے بعد سب سے پہلے ایمان، ادھر سرکار نے کہا کہ میں آخری نبی بن کر آیا، سرکار سیدھا گھر میں آئے، اور جب گھر میں آ کے ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سے گفتگو فرمائی اور کہا کہ میں آخری نبی ہوں، حضرت خدیجہ کبریٰ بلا چوں چرا کہا کہ بے شک آپ آخری نبی ہیں، میں ایمان لاتی ہوں۔ تو اسی لیے حضرت خدیجہ کبریٰ پہلی مومنہ ہے، پہلے ایمان لائیں آپ۔ پہلے ایمان لانے والیوں میں سے، پہلے ایمان آپ کا ہی ہے، اور ایمان لانے سے پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سنتی تھی۔ اب یہ السابقون الاولون جو پڑھتے ہیں لوگ، اللہ نے جن کی تعریف کی، حضرت خدیجہ کبریٰ تو سابقین سے بھی سابق ہے۔ اب دیکھیے ان کا مرتبہ اور مقام، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی میری؟ میں آہستہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کا ذکر کر رہے ہیں صاحب، ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے شوہر یہ کائنات کی بنیاد ہے، ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کی بیٹی جنتی کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے نواسے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام جنتی لوگوں کے سردار ہیں، اور ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے داماد ایک مولا کائنات ہے، دوسرے ذوالنورین ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ یہ سارے سیدوں کی دادی۔ ہر گھر میں فاتحہ ہونی چاہیے۔ 10 رمضان المبارک آپ کی وصال مبارک کی تاریخ ہے، آپ اپنے گھر میں فاتحہ دلائے 10 رمضان المبارک کو۔ آج 12 رمضان ہے، یار لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ کس سے برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے نمازیں، روزے، عبادتیں ایک طرف، سیدہ خدیجہ کبریٰ کا نام لینا ایک طرف۔ وہ ذات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ذات گرامی ہے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، پہلی ایمان لانے والی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو تو معلوم ہے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ ایسے موقع پر اپنی جان اور اپنی مال سے سرکار کے ساتھ شریک ہونے والی ذات ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بھائی یہ مال کی محبت، جان کی محبت چھوڑ دو بابا، چھوڑ دو بابا، سیکھو۔ ارب پتی کھرب پتی، آج کل کا کوئی بھی بڑا سیٹ ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا، بلکہ ان کی خدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا آج کا بڑے بڑے سیٹ۔ اس واسطے سے ہماری نظر میں کوئی سیٹ، بادشاہ، کوئی کچھ نہیں جچتا، کیونکہ ہم کو تو ایسے لوگوں کو تذکرے پڑھ رہے ہیں جن کی ٹھوکروں میں سیم و زر ہے، دولت ہے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری چیزیں قربان کر دی۔ یا ہم جان بچا کے رکھ رہے ہیں، مال بچا کے رکھ رہے ہیں، جائیداد بچا کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ بتا رہا، اللہ بتا رہا، دیکھ رہے نہیں حالات کیسے ہو رہے ہیں، حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے۔ سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنے کا نتیجہ ہے
دیکھیے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ارب پتی کھرب پتی ہونے کے بعد جب سرکار سے انہوں نے نکاح فرمایا تو سرکار کو دیکھا کہ سرکار اعلان نبوت فرماتے ہیں، لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، مصائب ہے، آپ کے چاہنے والوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک دن کہا یا رسول اللہ یہ جو میرا پورا مال ہے نا یہ آپ کا مال ہے، یہ ہے بیوی، سمجھے بیوی کس کو بولتے ہیں؟ نہ شوہر اپنے طریقے سے واقف ہے نہ بیوی اپنے طریقے سے واقف ہے۔ کہا کہ یہ پورا مال، یہ کنیزے، یہ غلام آپ کے ہیں۔ سرکار نے کہا خدیجہ سوچ لو، سوچ کے بولو، یہ تمہاری چیزیں ہیں، اگر تم میرے کو دینا چاہ رہے ہیں تو سوچ لو اچھی طرح۔ کیا کہا؟ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ سرکار سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے قدموں پر یہ کیا اس سے بڑی ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ساری کنیزوں کو دے دیا، سارے غلاموں کو دے دیا، ساری دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ کچھ ایسا معاملہ پیش آیا، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو دولت کا انبار لگایا، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، سرکار ادھر بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں جب دولت کا انبار لگایا تو نہ مجھے سرکار نظر آ رہے تھے، اتنی دولت کا انبار لگ گیا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یہ آپ پر سے قربان ہے یا رسول اللہ، ہے 2 پیسے نہیں دیتے بھائی، پوچھتے آپ جلسہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہاں وہ ہے میلاد کرنا نہیں کرنا، یہ کنجوسی میں پڑے ہوئے میلاد کرنا نہیں کرنا۔ یہاں دیکھ لیجئے سرکار کے اختیار میں دے دیا، کیا بچا کی کیا رکھتے بھائی، کیا رکھتے؟ خبر میں وہی دولت کام آنے والی ہے جو رسول پاک کی راہ میں خرچہ کر دیا گیا۔ حضرت ام المومنین تو پورا دے دیے، سرکار نے کہا سوچو، سوچ کے بولو ذرا، بولے نہیں یا رسول اللہ مال تو کیا ہے، میری جان بھی حاضر ہے آپ، اور کر کے بتایا، کر دیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے وہی کام، سرکار نے کیا کیا آپ سنیے، سرکار نے پورے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ بولے سب غلام بھی انسان ہیں، ہم ان کو اپنا غلام بنا کے کیوں رکھنا، ان کو آزادی عطا فرما دی۔ کنیزوں کو آزاد کر دیا سرکار نے، اس لیے تو بولا تھا کہ آپ سوچ، اور پوری دولت کو اسلام کی حمایت میں خرچ کرنے لگے، غریبوں کو دے دیا سرکار نے پوری دولت، مسکینوں کو دے دیا، کچھ نہیں ہے۔ اور حال یہ ہوگا اتنی بڑی دولت مند حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اب ان کے پاس پیسہ بھی نہیں رہا، مگر حرف شکایت زبان پہ نہیں لائی، جو مرضی مصطفیٰ کی تھی اسی میں خوش ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے شعبہ ابی طالب میں 3 سال گزارے، شعبہ ابی طالب میں 3 سال، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان پر نہیں تھا، وہ صرف بیکار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضرت ابو طالب کے خاندان پر تھا۔ 3 سال جس میں بھوکے پیاسے رہنا پڑا، ایسی حالت میں بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کرتے بھائی کوئی بولو آپ، اگر ہم بولتے ہیں مال خرچوں میں یہاں سرکار کی ناموس میں خرچو، سرکار کی ناموس کا مسئلہ ہے، جان دے دو، آؤ کرو کام، سرکار کی تعریف کرو، ارے آپ مال بھی نہیں دو، جان بھی مت دو، یہ جو سرکار کے گستاخ ہیں ان سے دور رہو، یہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سرکار کے گستاخوں سے، سرکار کے دشمنوں سے اللہ پر راہ دور رہو۔ میں کئی مرتبہ آپ کو آیتیں پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ ایمان کا یہ حال ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا خود کچھ بھی نہیں رہا لیکن شکایت نہیں کیے، سرکار کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کر دیا،
اسی میں خوشی محسوس کی جس میں سرکار خوش ہوتے ہیں. اور ایمان کا یہ عالم ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کمال یہ ہے، وصف یہ ہے، اعزاز یہ ہے کہ سرکار کی تمام اولادیں حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے سوا سرکار کی جتنی اولاد ہیں، سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں جو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے ہوئی. 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. سرکار کی 4 شہزادیاں، 4 صاحبزادیاں، 4 بیٹیاں. یہ بدعقیداؤں کی طرح ایک ہی بیٹی تھی نہیں، سرکار کی 4 بیٹیاں. سن لو، عقیدے خراب کو کر لو. ہاں، آپ یہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ جو کٹم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سرکار کی ایک ہی شہزادی کو مانتے ہیں. سرکار کی 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب بڑی صاحبزادی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہم، یہ سلام اللہ علیہ، یہ تمام 4 شہزادیاں سرکار کی ہے. اور یہ 4 شہزادیاں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے. کتنا بڑا اعزاز ہے، نبی کی بیٹیاں. اور آپ کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام، یہ 2 صاحبزادے ہوئے حضرت کے بطن سے خدیجۃ الکبریٰ کے. یہ سن لیجئے آپ کان کھول کے. اور ایک جو صاحبزادے سرکار کے حضرت ابراہیم، حضرت ام جوریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. تو وہ سرکار کے جو صاحبزادے حضرت قاسم چھوٹی عمر ہی میں وصال فرما گئے. تو ایک مرتبہ جب سرکار گھر آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. سرکار نے پوچھا، اب یہ سننے والی بات ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں یہ سنو آپ. ایمان کیا ہوتا ہے؟ بھائی گھر میں بیٹھے آرام کرسی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، انہیں کوئی گستاخی کرا تو کرا، انہیں کچھ بولا تو بولا، خاموش بیٹھ گئے، بازو سے پتی گلی سے نکل گئے، اس کو ایمان نہیں بولتے. خالی روزے رہ گئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. انہیں آپ کی جتنی ہمت ہے اتنی ہمت سے گستاخ رسول کو جواب دینا. ارے مول صاحب ایسے بولتے رہتے ہیں، ذرا سخت بولتے ہیں، مول صاحب کا ایٹیٹیوڈ ذرا غلط ہے. ایٹیٹیوڈ ہمارا غلط ہے کہتے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. کس کے لیے بول رہے ہیں ہم؟ آپ اپنا ایمان درست کر لو، آپ کا ایٹیٹیوڈ غلط ہے. ہم جو بول رہے ہیں وہ حق ہے، یہ ہر کوئی بولنا چاہیے. قرآن پڑھو نا، قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، پڑھتے کیا؟ خالی چند تقریرات سن لیجئے، آپ اس میں موازنہ کر رہے. کتاباں پڑھے تو، قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا سرکار کی محبت کیا ہوتی. اللہ والوں کی بات سنے تو معلوم ہوتا. تم رائے دینے والے کون؟ ہمارے ایٹیٹیوڈ دیکھنے والے کون؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ سرکار کے دشمنوں کو جواب دینا کوئی غلط نہیں ہے، سخت سے سخت جواب دینا چاہیے. اگر ہاتھ میں تلوار ہے تو تلوار سے جواب دینا چاہیے. کیا ایٹیٹیوڈ ہے جی؟ بتاؤ میرے کو. میں آپ بولو پورا، آپ کھڑے رہ کے بولیے میرا ایٹیٹیوڈ کیا خراب ہے. کہ سرکار کے دشمنوں کو جواب دینا یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. بولو، سمجھداری سے کام لو، عقل سے کام لو. ایمان کیا ہے وہ پہچانو. میں آپ کو تو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کو سرکار کی محبت کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کو صحابہ کی محبت کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کو اہل بیت کی محبت کی، آپ کو اولیاء کی دعوت. اس کو وہ مت بناؤ، آپ لوگوں کو سمجھاؤ. ارے حضرت کچھ نہیں بول رہے، اس سے زیادہ بولنا چاہیے بولنا. آپ اگر ایمان والے ہیں تو ایمان کی علامت یہی معلوم ہو جاتی. ایمان خالی نمازاں پڑھنے روزہ رہنے سے نہیں، ایمان محبت سے ظاہر ہوتا ہے. سرکار کے دشمنوں کو تو آپ کو کہیں تو تکلیف ہو رہی بھائی. آپ کون ان کے؟ کون ہے ان سے؟ کیا رشتہ داری ہے آپ کی؟ تو اس لیے بعض وقت میں بولتا ہوں کہ بھائی آپ یہاں نکو آؤ. پھر اگر آپ کو سرکار کے دشمنوں کی حمایت کرنا ہے تو ہم غلاموں کے پاس مت آؤ. ہم کو تو سرکار کی غلامی میں رنگنا ہے. جو غلامی ہم کو صدیق اکبر نے سکھائی، خدیجۃ الکبریٰ نے سکھائی. سمجھو. اب دیکھیے ایمان کی جھلک بتا رہا ہوں میں. ایمان کسے کہتے ہیں؟
خالی وہ سمجھ میں میری عقل میں نہیں آیا. تیری عقل کیا؟ تو کیا؟ تیری عقل کو، تیری جان کو، تیری روح کو، تیرے پیسے کو، تیرے گھر کو، تیرے دار کو، تیرے بیوی بچوں کو، تیرے ماں باپ کو سرکار کے قدموں پہ قربان کرنے سے ایمان ملتا ہے. یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں سمجھ میں نہیں آیا تو اپنی عقل کرو، ہم کو کہیں کو بول رہے. عقل کرو اپنی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایمان ابھی اترا نہیں. جب ایمان اترتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو ہے. آپ نے پوچھا ہے خدیجہ کس بات نے رلایا، کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا قاسم کی یاد آ رہی ہے، اپنے صاحبزادے کی. قاسم کی یاد آ گئی یا رسول اللہ، ابھی میرے پاس دودھ ہے اس کا موجود، یاد آ گئی. تو سرکار نے کہا اے خدیجہ کبریٰ، تم کو یہ اطمینان نہیں ہے؟ قاسم کو حوریں دودھ پلا رہی ہے، اور اگر تم کہو تو میں قاسم کی آواز تم کو سنا دوں. پڑھو کتاب ابن ماجہ پڑھو، کچھ معلوم نہ سالم. سرکار کے دشمنوں کو جواب دیا تو ان کو برا معلوم ہوتا. گستاخ میاں یہ کوئی طریقہ ہے ایمان کا؟ ایمان ہے جی تمہارے میں؟ دیکھیے سرکار کیسے ہے. اب یہاں بول رہے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے تو ان سے بھی مروت کرنا کرتے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان سے اچھا رویہ کرنا. کہے گا اچھا رویہ؟ جو سرکار کو نہیں مانا اس سے کہے گا رویہ؟ اگر تمہارے کو کچھ بول دیا تو تم کتنے غصے میں آ جاتے. ہاں کئی دن تک بات نہیں کرتے. اور یہ سرکار کو بول رہا ہوں نے، اور سرکار کیا بول رہی کہ قاسم کو حوریں دودھ پلا رہی ہے. اگر تم کہے تو میں تمہارے کو قاسم کی آواز سنا دوں، میں دکھا دوں. تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے کیا کہا؟ دیکھیے کتنی فریش تھی، کتنی عقل مند تھی. ایمان کس کو کہتے؟ اب محسوس کرو ایمان. سمجھ میں نہیں آتا بھائی آپ لوگوں کو ایمان کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا. اب ہمارے جیسے ہوتے تو بتائیے بولتے تھے. اب سمجھو نزاکت بتا رہا ہوں میں ایمان کی. سرکار کو ایسا ماننا. یہ پلیت لوگ مانتے ایسا. اب ہم پلیت بولے تو ان کو غصہ آتا. آپ کو بول رہی ایمان والوں کو نہیں بول رہے ہو. انہوں تو سرکار کے علم غیب تک چلے گئے. اور حضرت خدیجہ کبریٰ کیا فرما رہی ہے؟ ایمان اس کو بولتے میرے بھائی. ایمان سمجھو ایمان کیا چیز ہے. ہمارے پہ تنقید کرنے سے کچھ بھی نہیں ملیں گا. ایمان کیا ہے سمجھو. ایمان کی یہ لذت ملی ہے تو خدیجہ کبریٰ کے صدقے میں ملی ہے ہمارے کو. کیا فرمائی؟ یہ نے کہا دکھاؤ، بلکہ کیا فرمایا؟ میں اللہ رسول پر ایمان لاتی ہوں. سمجھے؟ یعنی میرے کو دکھانے کی ضرورت نہیں. یا رسول اللہ آپ جو بول دیا آپ کا فرمان ہمارا ایمان ہے. آپ جو فرما دیے بس فرما دیے، ہم نے قبول کر لیا. ہم کو تحقیق کی ضرورت نہیں. اب تحقیق کو نکلے یہ لوگ 1400 سال کے بعد تحقیق کو نکلے. تو اب یہ پلیت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو آپ بولو. اب بولے تو آپ کو غصہ آ رہا. آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو بولنے والوں کو. ہاں نہیں ایسا نہیں بولنا، ایسا نہیں کرنا. ارے ہمارے کیا سکھا رہے بابا؟ آپ کون جی آپ بات کرو نا. ہمت ہے تو بتاؤ یہ نزاکت کیا ہے ایمان کی؟ بتاؤ نا. اس چیزوں کو پھیلانا. آپ اگر یہ بات سن رہے ہیں تو ایمان لوگوں کو لذت دینا ایمان کی. ہم آپ کو ایمان کی لذتیں بتا رہے ہیں، آپ ہمارے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے وزن کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اللہ ہم کو عزتیں دینے والا ہے، اللہ ہماری لاج رکھنے والا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. اور سرکار خدیجہ کبریٰ نے جو بتایا ہے ایمان کی جھلک، اور ایمان کا جو ایمان جو کہتے ہیں، کہا میں اللہ رسول پر ایمان رکھتی ہوں. یا رسول اللہ آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو آپ کے کہنے پر ایمان ہے. ایسا ایمان لانا. اس لیے قرآن نے کہا اگر سرکار کی بات میں تھوڑی بھی اوپر نیچے کرتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہے. اسے حضرت عمر نے اڑائی دیا. تم سمجھ سکتے ہیں حضرت عمر کے اس کردار کو؟ تم سمجھ سکتے ہیں قرآن کے الفاظ کو؟ اتنی ہے یار دماغ تمہارے لوگوں میں. کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں. ایمان کی بات کرے تو
ایسا ہے وہ ویسا ہے، ایسا بول رہے، ان کو بول رہے، ان کو بول رہے. کن کو بول رہے؟ اللہ نے جن کو کہا میں عذاب دوں گا ان کو بول رہے. پڑھو نا قرآن پاک، دیکھیے کتنا مقام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ایک مرتبہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سرکار کا توشہ بنایا غار ہرا. اب غار ہرا کو جو چڑھے ہیں انہوں جانتے ہیں. اب ہمارے کو تو نصیب میں نہیں ہے، ہم نہیں چڑھے، اللہ وہ موقع عطا فرما دے. ہاں، غار ہرا جہاں سرکار جلوہ گرا فرماتے. غار ہرا کی بہت بڑی تاریخ ہے، کبھی سن لینا، آپ کو تو معلومات ہی نہیں ہے غار ہرا کیا ہے. تاریخ سن لیا آپ لوگوں کا نام غار ہرا، بس سرکار پہ وحی آئی. وہ غار ہرا کیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے. وہ صوفیہ جانتے ہیں، اولیاء جانتے ہیں. بھائی کچھ بھی معلومات نہیں ہے، خواہ کے سیکھ لو. بولے تو وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ہماری مرضی، تمہاری مرضی کچھ بھی نہیں ہے. تم کو بولو میں عشق پیدا کرو اپنے دل میں. تم تو یارو مال بھی نہیں دے سکتے، تم تو جان بھی نہیں دے سکتے، ایک انگوٹھے نہیں چوم سکتے. ہاں کیا کر سکتے پھر؟ سرکار کے نام پہ انگوٹھے نہیں چوم سکتے. ایسا کیا انگوٹھے ٹوٹ جائیں گے نا؟ نہیں. کیا ایمان ہے؟ ایمان کی لذت معلوم ہے؟ یہ بات بتا ہے برا ماننے سے. تم کو معلوم ہی کیا ہے؟ کیسی کیسی صحابہ نے کی ہے ایمان کی لذتیں بتائی تھا. سرکار بولے تھے کیا ان کو ایسا کرو؟ مگر انہوں نے کیا اور اسی کو ساری کائنات ایمان کا. ہاں سرکار بولے تھے کہ میرے وضو کا پانی تم یہ پیو. قرآن میں آیا تھا کہ سرکار وضو کرے تو ان کا پانی لے کے جو ہے لگا لو. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سرکار کبھی بولے. پھر صحابہ نے کیا نا. آپ کیا دلیل دیکھ رہے ہیں؟ انگوٹھے چومنا نہیں چومنا، خالی اذان کے وقت چومنا، یہ دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں وہ کتاب میں ہے، انہوں ایسا لکھے. ارے وہ کتاب میں لکھنا الگ ہے، آپ کا عشق کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بھائی، اتنی محبت آپ میں نہیں ہے تو پھر ایمان کہاں سے آئیں گا؟ ایمان نہیں آئیں گا تو شک و شبہ رہیں گا. اب یہاں دیکھیے حضرت ام المومنین کہا اللہ رسول پہ ایمان رکھو. مجھے دلیل کی ضرورت نہیں آقا، مجھے تو آپ کی ضرورت ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا انداز. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق لگانے کا انداز. یہ ہے محبت رسول. اس کو کہتے ہیں ایمان. اب دوسرے رہتے تو بتائیے، کبھی بھی صحابہ اکرام نے نہیں پوچھا یا صلی اللہ یہ بتائیے وہ بتائیے وہ بتائیے. سرکار کے بارگاہ میں صحابہ آتے تھے. ایک وقت ایسا ہوا، ایک صحابی آئے، میں مختصر حدیث بڑی طویل ہے، اس کا اہم حصہ بیان کر رہا ہوں. تو سرکار نے کہا بیٹھو. پھر دوسرے آئے، انہوں بھی سوال. تو سرکار نے کہا بہتر کیا میں تمہارے سوال کا سوال بھی بتا دوں، جواب بھی بتا دوں؟ تمہارے سوال کیا ہے وہ بھی بتاؤں اور اس کا جواب بھی بتاؤں؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ اس سے بہتر کیا بات ہے؟ یہ بابا پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا. نہ یہ پڑھے نہ لکھے، اچھے لوگوں صحبت میں بیٹھے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں آج کل تو ماڈرن اسلام چل رہا، تو ایمان کہاں سمجھ میں آئے گا؟ ایمان نام ہے لٹ پٹ جانے کا. دلیل دیکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، محبت کا نام ایمان. دلیلات دیکھتے نہ کو پھرو آپ حضرات، دلیلات دیکھے تو اکھڑ جاتے. سرکار پہ کیا قربان کر سکتے؟ دیکھو آپ کے پڑوسی ملک میں نوجوانوں نے اپنے سینے پہ گولیاں لے لی. اللہ ان نوجوانوں کے درجوں کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں ایمان ہے. چلتے میرے ساتھ گولیاں کھانے، بھاگ جاتے چھوڑ دے کے میرے کو، تم ہی کھا لو بول کے. ہاں یہ ہے، اتنا ایمان ہے، اتنا ایمان، اتنا ایمان ہونا. یا تو بازو سے نہیں، وہ ایسا نہیں کرنا تھا، وہ ایسا نہیں بولنا تھا، وہ ایسا بول دیے، وہ ان کا دل ٹوٹ گیا، انہوں ناراض ہو گئے. کسی کا دل ٹوٹ جائے رسول نہ چھوٹ نہ پائے. چھوٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان محمد.
اگر دنیا چھوٹ جاتی ہے، ماں باپ بھی چھوٹ جاتے ہیں تو چھوٹ جائے، دولت بھی چلے جاتی چلے، فقیر ہو جانا، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑنا۔ یہی کردار تو ہے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے توشہ پکا کر غار حرا پہ چڑھے، وہ غار حرا آج بھی میں سنا چڑھنا مشکل ہے، میں تو دیکھا بھی نہیں، تمنا دل میں رہ گئی، مکے گئے خالی عمرہ کرے بھاگ کے آ گئے، تمنا دل میں رہ گئی، پورا مکہ بھی نہیں دیکھے ہم۔ اب جو ہے غار حرا پہ چڑھنا اس زمانے میں کتنا مشکل تھا۔ آ رہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبریل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا توشہ لے کے آ رہی ہے، دیکھیے، اور وہ جب آئیں گی تو ان سے یہ فرمائیے کہ اللہ ان کو سلام کہہ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان کا نام ہی لینا ہماری لیے نجات کے لیے کافی ہے، صحیح ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی، اتنی محبت پیدا کرو، گھر میں فاتحہ دلاؤ۔ ہاں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، میں اتنا چیخ کے بول رہا ہوں بھی تو آ لے کے چل، ارے کیا بھائی، آپ کہنے تو حیثیت ہے نا، آپ بریانی پکا کے دلا سکتے ہیں، آپ کہنے حیثیت ہے پانی پہ دلا سکتے ہیں، مگر کوئی خبر نہیں ہے۔ اب آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا، یہ سب چیزیں رہ جائیں گی، کام یہ چیز آ جائیں گی، محبت خدیجہ کبریٰ۔ اللہ سلام بھیجا، سرکار آگے سرکار کے قریب، ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، تو سرکار نے کہا ہے خدیجہ، جبریل کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سلام بھیج رہا ہے۔ اب دیکھیے فراست، محبت، عقیدت، سرکار کی چاہت۔ میں ذرا ایسا سے میں آپ کو سمجھاتے ہوئے چل رہا ہوں، خالی یوں پڑھ لینا آسان ہے۔ اب بولیے حضرت خدیجہ کبریٰ کی سرکار کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی عقل اور دانائی کتنی اعلیٰ ہو گئی تھی، کیسا فیض ملا تھا سرکار کا۔ آپ نے کیا کہا؟ میں سلام بولتا، وعلیکم السلام بولتے نا، اللہ کو سلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ سلام ہے اور وہی ہمیں سلامتی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، حضرت جبریل سے بھی کہیے میرا سلام اور آپ کو بھی میرا سلام ہے۔ یہ دانائی کی بات، یہ فیضان کی بات ہے، یہ کسی کی عقل میں نہیں آتی، نہیں آپ لوگوں کا بھی نہیں سمجھے۔ ہاں، یعنی اللہ خود سلام ہے، آپ یہ نہیں کہ میرا اللہ کو سلام نہیں، اللہ خود سلام ہے اور وہی سلامتی دیتا ہے۔ اور حضرت جبریل کو بھی میرا سلام، یا رسول اللہ آپ کو بھی میرا سلام۔ کہ کیسا پیارا اور کیسا مبسوط سلام عرض کیا ہے، اور کیسا بارگاہ خداوندی میں اپنا شکریہ ادا کیا ہے۔ بولیے یہ فیض، یہ ہے ایمان۔ ابھی تو نمازیں تھی، نہ روزہ تھا، نہ کچھ بھی تھا، سب سے پہلے سرکار کے ساتھ نماز پڑھنے والے حضرت خدیجہ کبریٰ ہے۔ نہ نماز فرض ہوئی، نہ کچھ بھی فرض، سرکار کے ساتھ نماز پڑھنے والے سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ۔ اور ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے، ٹھوکر ماری، چشمہ سمجھتے نا، پانی نکلا۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں جیسا کرتا ہوں آپ ویسی کیجئے، وضو بتایا۔ حضرت جبریل نے سرکار کو وضو بتلایا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم فوراً حضرت خدیجہ کبریٰ کے پاس آئے، ام المومنین کے پاس، کہ بولے چلو۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو لے کر سرکار چلے۔ وہاں جبریل نے جو پر مارے تھے، جہاں چشمہ نمودار ہوا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام جو چشمے کو نمودار کیے تھے، وہاں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کو لے کر سرکار چلے اور کہا اے خدیجہ، میں جیسا وضو کر رہا ہوں تم بھی کرو۔ اس چشمے سے صرف 3 لوگوں نے وضو کیا، یہ حضرت جبریل اور ہمارے اور آپ کے آقا اور حضرت خدیجہ کبریٰ۔ اس کے بعد وہ چشمہ دکھے نہیں۔ سمجھے مقام سیدہ خدیجہ کبریٰ کیا اعلیٰ عظمت ہے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی۔ اب آپ لوگوں کے کچھ پلے پڑا نہیں پڑا، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ابھی کوئی نماز فرض نہیں ہوئی،
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بہت سارے حالات طیبہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہیں، آپ مطالعہ کیجئے اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کیجئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے سرکار اتنی محبت فرماتے تھے کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ ہے، سرکار پر مال جان قربان کرنے والی ہیں، اور آپ ہی سے سرکار کی ساری اولادیں ہیں، پھر آپ ہی سے سیدوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ تمام اعزازات ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہے، اس لیے سرکار ہمیشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے تھے، اور کئی وقت جو ہے سرکار ان کے یہ عابدیدہ بھی ہو جاتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو تحفے تحائف دیتے تھے۔ اس طرح سرکار ان کا بار بار ذکر کرتے تھے۔ آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذکر سے سرکار خوش ہوتے تھے، اور سرکار ان کا اس کی بڑی تفصیلات ہے، اب وقت ہو چکا ہے اس لیے میں وہ تفصیلات نہیں، میں آپ کے وصال کے بعد بھی سرکار ان کا ذکر کرتے تھے اور ان کی باتیں بیان کرتے تھے، بعض عابدیدہ ہو جاتے تھے سرکار، اور ذکر تذکرے ان کے کرتے رہتے تھے، اور ان کی سہیلیوں کو تحفے دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہا کہ شوربے میں پانی زیادہ ملاؤ، اور میں نے سنا ہے کہ مدینے میں کہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں، ان کو گوشت بھیجتے تھے، سرکار کرتے تھے۔ یہ بھی ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے۔ اگر ہم کریں گے تو سرکار خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو، ایمان ہے نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے اگر فاتحہ نہیں دیے تو فاتحہ دلاؤ، اور سمجھو آپ جو ہم بات سمجھا رہے ہیں آپ کی دشمنی میں نہیں بول رہے ہیں، آپ کی محبت میں بول رہے ہیں، سرکار کی محبت کے لیے بول رہے ہیں۔ یہ برستے پہ آ جاؤ، یہ خامخواہ کے ادھر کے ادھر کے کریں گے، کچھ بھی نہیں رہیں گا باقی، تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئیں گا، بعد میں پچھتائیں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں، وہ اگر 100% ہیں تو کم سے کم 1% تو ہمارے میں وہ اثر آ جائے، تو اللہ ہمارے کو جو ہے قبول کر لے، اور یہ جلسے کو قبول کر لے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا اور آپ پردہ فرمانے لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف کر دینا۔ سرکار نے تسلی دی، تو آپ نے کہا کہ مجھے بعد وصال اس چادر میں دفنانا جس چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے اور اللہ کی وحی آئی۔ سرکار نے وہ چادر عطا کی، لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اللہ نے جنت کا جوڑا ان کے کفن کے لیے بھیجا ہے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی خبر میں اترے اور ان کی تدفین فرمائی، اور اس طرح حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر بار بار کرتے تھے، تذکرہ کرتے تھے، اور آپ سے بے انتہا محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ 10 رمضان المبارک کو 621 عیسوی میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اس لیے 10 رمضان مبارک کو جو مومن ہیں وہ ضرور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جلسے کو قبول فرمائے، حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے صدقے میں ہمارے نمازوں روزے تراویحوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور کرونا وائرس کی بلا سے ہم سب کو بچائے، اور ساری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ السلام کے لیے۔